اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ خلوص نیت کے ساتھ اس سلسلے کو چلانے ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ آپ لوگوں کا ذوق ہوگا، ہماری محنت ہوگی، انشاءاللہ مل جل کر یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ ہفتہ وار ہوگا انشاءاللہ، ہر جمعے کو خود بھی آئیں، ساتھیوں کو بھی دعوت دیں۔ میں صرف ایک حدیث آپ کے سامنے بیان کر کے پھر شروع کرتا ہوں۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابی رسول ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم قرآن مجید کی ایک آیت صبح سیکھ لو، وہ 100 رکعت نماز نفل پڑھنے سے افضل ہے، اور اگر تم علم کا ایک باب صبح سیکھ لو، عمل کرو نہ کرو، 1000 رکعت نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ یعنی قرآن مجید صرف بغیر سمجھے پڑھنا 100 رکعت نماز نفل پڑھنے سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے، اور اگر آپ اس آیت کو سمجھ لیں تو 1000 رکعت نماز نفل پڑھنے سے ہی افضل ہے۔ اتنی بڑی فضیلت ہے۔ اس فضیلت کو اگر ہم مد نظر رکھ کر انشاءاللہ یہ 20-25 منٹ ہر جمعے کو دیں تو انشاءاللہ اللہ سے امید ہے اللہ کو قبول بھی فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اجر عظیم بھی عطا فرمائیں گے، اور یہ ہمارے لیے انشاءاللہ قیامت کے دن صدقہ جاریہ بھی بنے گا۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ فاتحہ جو قرآن کی پہلی سورت ہے اس کی تلاوت کی ہے۔ اس سورت کے مختلف نام ہیں۔ ایک نام یہ سورت فاتحہ ہے۔ فاتحہ کا معنی ہوتا ہے کھولنا، چونکہ یہ سورت قرآن کو کھولنے والی ہے، قرآن اس سے شروع ہو رہا ہے، اس لیے اس سورت کو سورہ فاتحہ کہتے ہیں۔ جس طرح کسی چیز کا عنوان ہوتا ہے، یہ سورت قرآن کا عنوان ہے۔ نمبر 2، اس سورت کا ایک نام علماء نے لکھا ہے سورہ مسئلہ، تعلیم المسئلہ، آسان لفظ سوال، سورہ سوال بھی ہے، یعنی اس میں مانگنے کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ دیکھیں مانگنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے، سب سے پہلے آدمی جس سے مانگتا ہے اس کی تعریف کرتا ہے، پھر اس کے بعد حضرت آقا کیا ہے، سب سے پہلے بندہ اس کی تعریف کرتا ہے۔ نمبر 2، پھر اس کے بعد اس کے ساتھ اپنا تعلق بتاتا ہے، پھر اس کے بعد بندہ اپنی کمزوری بیان کرتا ہے، پھر اس کے بعد بندہ مانگتا ہے۔ تو سب سے پہلے اللہ کی تعریف ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، پھر بندہ اپنی تعلق بتاتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، بندہ اپنی کمزوری بیان کرتا ہے، مالک یوم الدین، اور پھر اس کے بعد بندہ اللہ سے مانگتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ آئی سمجھ؟ 2 نام ہو گئے، تیسرا نام اس سورت کا تیسرا نام سورہ شافیہ بھی ہے، شفا دینے والی۔ شفا دینے والی ذات حقیقی تو اللہ کی ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اس سورت کے اندر اتنی برکتیں رکھی ہیں کہ اس کے ذریعے لوگوں کو شفا ملتی ہے۔ قرآن سارے کا سارا ہی شفا ہے، شفاء للناس، لیکن اس سورت کو بڑی ایک خصوصی اہمیت ہے کہ اس کے ذریعے اللہ رب العزت شفا عطا فرماتے ہیں۔ ایک بخاری شریف کا ایک واقعہ ہے، صحابہ کرام کی جماعت جہاد سے واپس آ رہی تھی، رات پڑ گئی، تو ایک قصبے کے باہر وہ جب پہنچے مشورہ کیا کیوں نہ قصبے کے اندر چلے جائیں، رات گزاریں، صبح اپنا سفر جاری رکھیں۔ صحابہ کرام جب قصبے میں داخل ہوئے نا تو وہاں کے جو لوگ تھے اس وقت تو صحابہ کو صحابی نہیں بلکہ صحابی کہا کرتے تھے، صحابی
صحابی نہیں کہتے تھے، کہتے تھے صحابی. صحابی کا معنی ہے پھر جانا. اس وقت لوگ جو مسلمان ہوتے تھے کہتے تھے یہ صحابی ہو گئے، یعنی اپنے آباء اجداد کے دین سے پھر گئے. صحابہ کو صحابی کہتے تھے. صحابہ رات آ گئی، اب صحابہ کرام قصبے میں ٹھہر گئے. انہوں نے ٹھہرنا نہ دیا. وہ کہتا ہے دیکھ لو ہم کسی صحابی کو یہاں رکنے کی اجازت نہیں دیں گے. اس دور میں لوگ صحابی کہتے تھے، آج کل سوال ہٹا لیں، شروع میں بہت لگا رہے یہ کہتے ہیں. کہتے تھے کسی صحابی کو اجازت دیں گے. صحابہ نے کہا یار رات رکیں گے پھر چلے جائیں گے. انہوں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، آپ جائیں یہاں سے. خیر صحابہ کرام اپنا بوریہ بستر جو کچھ سامان تھا اٹھایا، قصبے کے باہر چلے گئے. لیکن سفر شروع نہیں کیا، وہی ٹھہر گئے قصبے کے باہر. اللہ کی شان، اس قصبے والوں کا جو اس قبیلے کا جو سردار تھا اس کو کسی زہریلی چیز نے کاٹ لیا. اب زہریلی چیز کاٹ لے پھر بچنا مشکل ہو جاتا ہے. بڑی کوشش کی، فَاسَعَوْا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز انہوں نے استعمال کر دی لیکن زہر کا توڑ نہ کر سکے. اب خیال آیا کہ وہ باہر بیٹھے ہیں اللہ والے، کیوں نہ ان کے پاس جائیں اور جا کر ان سے کچھ امداد وغیرہ طلب کرتے. ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی ہو جس کے ذریعے میں شفا مل جائے. اب وہ قبیلے کے لوگ گئے، جی ہمارے سردار کو جی موذی جانور نے کاٹ لیے، تو آپ آئیں ہمارے ساتھ، اگر آپ میں سے کوئی ہے دم شم کرنے والا. تو صحابی تھے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں جاتا ہوں، لیکن ایک شرط ہے. شرط یہ ہے کہ ہم 30 بندے ہیں، میں پڑھوں گا اللہ کا کلام، اس کو شفا ملے گی، لیکن ہم 30 بندے ہیں اور ہمیں ہر ساتھی کو ایک بکری دینی ہوگی. اب صحابہ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جو کچھ بھی آپ کو چاہیے ہم دیں گے، آپ ہمارے ساتھ جائیں، ہمارے سردار کو دم وغیرہ کریں. اب صحابی رسول کے ساتھ چلے گئے. فرماتے ہیں میں نے اس کو سورہ فاتحہ دم کی پڑھ کر پڑھی، اللہ نے اس کو شفا دی. کہتے ہیں اب 30 بکریاں ملی، ہم واپس آ گئے. اب ہم رستے میں ڈر رہے تھے کہ اگر اللہ کے نبی کو پتہ چل گیا کہ ہم نے جو بکریاں لے لی ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ناراض نہ ہو جائیں. اب وہ ڈرتے ڈرتے گئے، سوچا چلو سارا واقعہ بتائیں گے، اگر اللہ کے نبی نے ناراضگی کا اظہار کیا، منع فرمایا تو ہم آ کر بکریاں ان کو واپس کر دیں. گئے سارا واقعہ بتایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بات سمجھایا ان کو، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا کرو کہ ان میں سے کچھ مجھے بھی ایک حصہ میرے بھی ان میں سے نکال، صرف اس لیے تاکہ صحابہ کرام کے دل میں یہ بات نہ جائے کہ ہم نے یہ کوئی غلط کام کیا. وہ صحابہ کو اس سے لالچ نہیں تھی، صحابہ بڑے اللہ والے تھے، بڑے اللہ والے تھے، وہ تو اپنے مال ایک دوسرے پر لٹانے والے تھے. اللہ کی راہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر سب کچھ قربان کرنے والے تھے. غزوہ تبوک کا واقعہ کتنا مشہور معروف واقعہ آپ کے سامنے ہے. صحابہ نے سب کچھ لا کے دے دیا. اور مسلم شریف میں 2 صحابیوں کا واقعہ آتا ہے. وہ ایک صحابی نے زمین بیچی دوسرے صحابی کو. جب وہ زمین میں سے ہل چلا رہا تھا، اندر سے خزانہ کو دفن تھا، وہ نکل آیا. تو جس صحابی نے زمین جس دوسرے صحابی سے لی تھی نا، اس نے وہ خزانہ لے کر سیدھا اس کے پاس چلا گیا. کہتا ہے کہ میں نے جو یہ زمین لی تھی، زمین کا دفینہ نہیں دیا تھا. وہ صحابی نے کہا میں نے زمین بھی دی، زمین کے اندر جو کچھ بھی تھا وہ سب میرے حوالے. صحابہ ایسے تھے آپس میں، وہ ایک دوسرے پر مال لٹانے والے تھے. ہمارے ایک دوست ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اکثر میں یہ واقعہ سناتا ہوں آپ کو. وہ کہتا ہے کہ ایک مریضہ تھی کینسر کی. کینسر اتنا شدید تھا اس کو کہ اس کا جسم پھٹ رہا تھا. تو مجھے کچھ ساتھی آئے لینے کے لیے، کہتے ہیں کہ ہر طرف گئے، علاج کروائے لیکن افاقہ نہیں ہو رہا. وہ ساتھی کہتے ہیں کہ میں نے اس کو عمل بتایا اور میں نے کہا کہ سورۃ فاتحہ جو ہے نا، تو روزانہ پڑھ کر اپنے اوپر پھونک مار لیا کر، پھیر لیا کر، پانی پہ دم کر کے پی لیا کر.
اللہ تجھے شفا دے. اب وہ بیچاری ہر طرف سے علاج کروا کے تھک چکی تھی. اس نے عمل شروع کیا. وہ ساتھی کہتے ہیں میری آنکھوں کے سامنے کا واقعہ ہے. اس نے یہ عمل شروع کیا, کرتے 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 کیسا پھٹتے پھٹتے اس کی جسم سے بالکل نکل گئی. اللہ نے اس عورت کو شفا دی, اس نے شادی کی, اللہ نے اس کو 5 بچوں کی نعمت سے نوازا. یہ قرآن ہے ہی شفا, ارجاء سے شفا. تو میں نے آپ کو بتایا سورت ایک نام ہے سورہ شافیہ, شفا دینے والی. لیکن حقیقی ذات کس کی شفا دینے والی اللہ رب العزت کی ہے. انسانوں کو اس سے روحانی شفا ملتی ہے. اچھا بہرحال یہ ایک تھوڑا سا تعارف میں نے آپ کو کرا دیا ہے. باقی تفصیل اگر کوئی ساتھی چاہتا ہے تو آج کل تفاصیل ملتی ہیں, مطالعہ کرتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قرآن کا پہلا ادب یہ ہے کہ اس کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے شروع کیا جائے. دیکھیں جب بھی کوئی نیکی کرنے لگے شیطان درمیان میں کود آتا ہے. شیطان انسان کو گمراہ کرتا ہے, وہ نیکی سے روکنے کی کوشش کرتا ہے. اب ہمیں نظر بھی نہیں آتا, بظاہر ہم سے مضبوط بھی ہے, طاقتور ہوتا ہے شیطان. اب بندہ کیا کرے؟ ادب یہ ہے کہ تم یہ تعوذ پڑھو, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ سے مدد مانگو کہ اللہ اس شیطان کی شر سے ہمیں کیا کرے, محفوظ کرے, اور ہم آسانی سے آرام سے اللہ کی کلام کی تلاوت کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میں پناہ مانگتا ہوں اللہ رب العزت کی من الشیطان الرجیم, شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب شروع بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا ہے قرآن مجید کو, اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کل امر ذی بال لم یبدأ بسم اللہ فواقع. ہر وہ کام جس کو بسم اللہ سے شروع نہ کیا جائے وہ اقطع, دم کٹا, یعنی بے برکتہ ہوتا ہے. اس لیے برکت کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا نام شروع کرنے سے پہلے پڑھنی چاہیے. بسم اللہ, میں شروع کرتا ہوں اللہ رب العزت کے نام سے. الرحمن, بہت مہربان. الرحیم, نہایت رحم والا ہے. الحمدللہ, تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں. رب العالمین, جو پالنے والا ہے تمام جہانوں کا. الحمد, الحمد ایک ہوتا ہے حمد, ایک ہوتا ہے مدح. ہم ایسی تعریف کرتے ہیں جو کسی کی ذاتی افعال پر کی جائے, اور یہ صرف اللہ کی ہے. کسی کے ذاتی افعال پر کی جائے, یہ کس کی صرف ہے, اللہ رب العزت کی. مدح یہ عام ہے, چاہے ذاتی ہو یا غیر ذاتی. الحمدللہ, تمام تعریفیں اس اللہ ہی کے لیے ہیں. رب العالمین, جو پالنے والا ہے تمام جہانوں کا. عالمین جمع ہے عالم کی. اب انسانوں کا ایک عالم ہے, جانوروں کا ایک عالم ہے. اس پوری کائنات کے اندر جتنے بھی عالم ہیں سب کے پالنے والا کون ہے؟ اللہ. اگر ہم صرف لفظ رب پر غور کریں نا, تربیت اسی سے کر رہے ہیں. تربیت کیا ہوتی ہے؟ انسان کسی کو پالتا ہے, رب اللہ پالنے والا ہے. جب بندہ لفظ رب کو پہچان لے, اس پر غور کرے نا, تو بندہ شرک کے قریب کبھی نہیں جائے گا. تربیت کرنے والے کے ذمہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا خیال کرنا, اس کا کرنا, اس کا کھانے پینے کا خیال کرنا, اس کے رہن سہن کا خیال کرنا, اس کی ہر طرح سے حفاظت کرنا. اب ہمارا رازق کون ہے؟ مالک کون ہے؟ ہمارا پالنے والا کون ہے؟ ہر طرف سے ہماری حفاظت کرنے والا کون ہے؟ اللہ. جب ہمارے ذہن میں لفظ رب جو ہے نا, اسی کا معنی اور مفہوم بیٹھ جائے گا, انشاءاللہ ہم شرک کے بالکل قریب نہیں جائیں گے. الرحمن, بحد مہربان. الرحیم, نہایت رحم والا. الرحمن الرحیم کا ایک معنی حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے کیا, بڑا خوبصورت کیا. فرماتے ہیں الرحمن الرحیم, رحمان وہ ذات ہے جو بن مانگے عطا کرے, رحیم وہ ذات ہے جو مانگے تو عطا کرے. یہ دو معنی بڑا خوبصورت حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے کیا. مالک یوم الدین, جو مالک ہے یوم الدین, جزا اور بدلے کے دن کا. مالک سب کا کون ہے؟ اللہ. ایاک نعبد, ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں.
وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اور ہم خاص تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں. إِيَّاكَ نَعْبُدُ ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اور ہم خاص تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں. اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ تو چلا ہمیں سیدھے رستے پر. صراط الذین رستہ ان لوگوں کا انعمت علیہم جن پر تو نے انعام کیا. اهدنا الصراط المستقیم اللہ تو ہمیں سیدھے رستے پر چلا. اب سیدھا رستہ کون سا ہے؟ اللہ نے فرمایا صراط الذین انعمت علیہم رستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا. اب کن لوگوں پر اللہ نے انعام کیا؟ لیکن قرآن کی سب سے اعلیٰ اور افضل تفسیر وہ ہے جو خود قرآن کرے. صراط الذین انعمت علیہم اللہ ان لوگوں کے رستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا. اب کن پر تو نے انعام کیا؟ دوسری جگہ اللہ نے اس کی جو ہے وہ وضاحت فرمایا فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِینَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْہِم مِّنَ النَّبِیِّینَ والصدیقین والشہداء والصالحین. کن پر اللہ نے انعام کیا؟ نبیین انبیاء پر، صدیقین انبیاء کی تصدیق کرنے والوں پر، والشہداء اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے اور شہید ہونے والوں پر. والصدیقین یہ نہ انبیاء ہیں نہ یہ اپنا دوسرا صحابہ ہیں نہ یہ دوسرے حضرات ہیں، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے اخلاق حسنہ اور اپنے اعمال کی وجہ سے یہ رتبہ پایا. یہ وہ لوگ ہیں الصالحین یعنی امت کے نیک لوگ مراد ہیں. تو اب دعا کیا کرنی چاہیے؟ اللہ ہمیں انبیاء کے راستے پہ چلا، اللہ ہمیں صحابہ کے راستے پہ چلا، اللہ ہمیں شہداء کے راستے پہ چلا، اللہ ہمیں امت کے نیک لوگوں کے راستے پہ چلا. امام ابو حنیفہ کے راستے پہ چلا، نیک لوگ ہیں. اللہ ہمیں دوسرا تابعین تبع تابعین کے راستے پہ چلا، فقہاء محدثین کے راستے پر چلا، نیک لوگ تھے، ولی اللہ تھے. تو سیدھے راستے پر چلا، اس کی تفسیر خود قرآن نے کر دی. کون سے ہیں؟ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں. غیر المغضوب علیہم اللہ ان لوگوں کے راستے پہ نہ چلا جن پر تیرا غضب ہوا، ولا الضالین اور نہ ہی گمراہوں کے راستے پر. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مغضوب علیہم سے مراد یہود ہیں، والضالین سے مراد کون ہیں؟ نصارہ ہیں. گمراہ یہودی ایسی قوم تھی کہ ان کے مرد تو کیا ان کی عورتیں بھی عالمہ تھی. یہ سب کچھ جانتے تھے، یہ سب کچھ جاننے کے باوجود بھی ایمان نہیں لائے تھے. سب کچھ جانتے تھے یہ قرآن پر حق ہے، یہ نبی پر حق ہے، ساری چیزیں وہ لوگ جانتے تھے، لیکن پھر بھی محض ضد اور بغض کی وجہ سے وہ لوگ اس وقت ایمان نہیں لائے. اور اس وقت یہود 6 بڑے عالم تھے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ 6 عالم اور مسلمان ہو جائے نا دنیا میں یہودی نہیں رہیں گے. اللہ کے نبی نے فرمایا یہ 6 عالم یہودی کو مسلمان ہو جائے دنیا میں یہودی نہیں رہیں گے. جانتے تھے. عبداللہ بن سلام یہ مسلمان ہوئے تھے رضی اللہ تعالیٰ. ان کی پھوپھی تھی، بہت بڑی تورات کی عالمہ تھی. اور عبداللہ بن سلام فرماتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ آنے سے پہلے میری پھوپھی تورات پڑھ کے مجھے بتایا کرتی تھی ایک نبی آئے گا، اس کی یہ صفات ہوں گی، اس کی یہ خوبیاں ہوں گی. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ آ رہے تھے عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں کہ میں کھجور کے درخت پہ چڑھ کے خوشے توڑ رہا ہوں، تو میں نے دیکھا کہ سفید کپڑے پہنے کچھ لوگ آ رہے ہیں. تو میں نے پھوپھی کو بتایا کہ کوئی مکہ سے کفل آ رہا ہے، سفید یہ ان کے اندر صفات ہے، ایسے انہوں نے کپڑے پہنے ہوئے، یہ انہوں نے کیے ہوئے. تو میری پھوپھی کہتی ہیں کہ یہ کوئی آخری نبی آ رہا ہے جس کی بشارتیں تورات کے اندر ہیں. عبداللہ بن سلام فرماتا ہے میں نے کھجوریں چھوڑی، میں بھاگ کر گیا، میں نے دیکھا جب میری نبی کے چہرے پر نظر پڑی نہ فرماتے ہیں ان الوجہ لیس بکذاب یہ کسی جھوٹے شخص کا چہرہ نہیں ہے. یہ عبداللہ بن سلام فرماتا ہے. تو یہودی جانتے تھے سب کچھ ان کے سامنے تھا،
لیکن وہ اپنے ماں ضد اور بغض کی وجہ سے ایمان نہیں لائے. وَلَلظَّالِمِينَ سے فرمایا اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس سے مراد کون ہیں؟ نصارى عیسائی. غیر المغضوب علیہم نہ کہ ان لوگوں کے رستے پر چلا جن پر تیرا غضب ہوا، وَلَلضَّالِّينَ اور نہ گمراہوں کے رستے پر. آمین یہ دعا ہے. دعا کے آخر میں آمین کہنی چاہیے. اللہ تو ہماری دعا کو قبول فرما. تو اب آمین یہاں کیوں نہیں لکھی؟ تاکہ لوگ یہ نہ سمجھ لیں کہ یہ قرآن کی آیت ہے. ویسے کوئی بھی دعا ہو اس کے آخر میں آمین کہنی چاہیے، ضروری ہے. آج کا یہ ہمارا پہلا دن ہے سورۃ فاتحہ کا درس مکمل ہوا. بالکل مختصر ترجمہ اور تفسیر میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے. تو انشاءاللہ ہر جمعہ اسی طرح ہوگا 20-25 میں. آپ سب رات سے اجتماع سے ضرور انشاءاللہ ہم لوگ تشریف لایا کریں. دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم نے جو کچھ پڑھا سنا کہا اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.